अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आपके सामने कहकशां उर्दू की दरसी किताब 11वीं जमात के लिए है, यानी उर्दू टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th पार्ट 1 है। आज हम इससे एक नॉवेल है जिसके लिखने वाले गज़नफ़र हैं और नॉवेल का उन्वान है पानी। इसके इक़्तिबास शामिल हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पेश की गई हैं और उसके जवाबात। सवाल है कि नावल पानी के तख्लीक़कार का नाम बताइए। तो इसका जवाब है कि नावल पानी के तख्लीक़कार गज़नफ़र हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि मुसन्निफ़ कब पैदा हुए, यानी गज़नफ़र की जो वो मुसन्निफ़ हैं वो कब पैदा हुए हैं। मुसन्निफ़ गज़नफ़र 9 मार्च 1935 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है कि गज़नफ़र का ताल्लुक किस सूबे से है। इसका जवाब है कि गज़नफ़र का ताल्लुक सूबे बिहार से है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि दारुत तहक़ीक़ात के माना बताइए। तो इसका जवाब है दारुत तहक़ीक़ात के माना तहक़ीक़ का घर या तहक़ीक़ी मरकज़ होता है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि बेनज़ीर किस शय की तलाश में परेशान था। तो इसका जवाब है कि बेनज़ीर पानी की तलाश में परेशान थी। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है कि आप प्याज़ा क्या है और उसके कौन से फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब है आप प्याज़ा क्या है। तो आप प्याज़ा एक चीज़ है सफ़ेद चौकोर टिकिया की मानिंद जो ठंडा और मीठा है। इससे प्यास बुझती है। जायका इसका मीठा होता है जिससे लज्जत महसूस होती है, लज्जत महसूस होगी। किताब में भी आप पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 7 है कहाँ के लोगों ने आप प्याज़ा दरियाफ्त किया। तो इसका जवाब है दारुत तहक़ीक़ात के लोगों ने आप प्याज़ा दरियाफ्त किया था। सवाल नंबर 8 है कि लिखा है आप प्याज़ा कैसा था और उसका जायका कैसा था। तो आप प्याज़ा सफ़ेद चौकोर टिकिया की मानिंद था की तरह था और इसका जायका मीठा था, यानी उससे लज्जत महसूस होती थी। सवाल नंबर 9 है कि तालाब के पानी में जहर किसने घोला। तो इसका जवाब है तालाब के पानी में जहर घोलने वाला मगरमच्छ था। मगरमच्छों ने तालाब के पानी में जहर घोल दिया। ये आप पढ़ेंगे। सवाल नंबर 10 है जहर के असर को किस चीज से ज़ाइल किया गया। इसका जवाब है कि बड़ी मुश्किल और जांफशानी से कोहे जहर मोहरा को काट कर उसके सब्ज पत्थरों से जहर के असर को ज़ाइल किया गया। सवाल नंबर 11 है कोकियो ककांग किसका नाम था। तो इसका जवाब है कोकियो ककांग नाम अजीबुल हैअत बोने का था। इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 12 है गज़नफ़र के 3 नॉवेलों के नाम बताइए। तो इसका जवाब है गज़नफ़र के 3 नॉवेलों के नाम हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1 पानी, नंबर 2 कैंचली, नंबर 3 कहानी अंकल। इसी तरह से अब क्वेश्चन ये दिए गए हैं कि दिए गए जमा अल्फाज के वाहिद बनाइए, यानी जमा दिए गए हैं उसके वाहिद बनाने हैं। तो यहाँ हमने उसको पेश किया है, अल्फाज को भी लिख दिया है, जमा को, उसके बाद वाहिद भी लिखा। तगय्युरात है तो उसका वाहिद तगय्युर है, इलल है वाहिद इल्लत है, इजादात है तो ईजाद वाहिद है, तहकीकात है तो तहकीक इसका वाहिद है, मुश्किलात है तो मुश्किल इसका वाहिद लफ्ज़ है। और इसी तरह से असबाब है सबब वाहिद लफ्ज़ है, इनकेशाफात है तो इनकेशाफ वाहिद लफ्ज़ है, इम्कानात है तो इम्कान वाहिद है, मौजूदात है तो मौजूद वाहिद है, हादसात है तो हादसा वाहिद है। इसी तरह से हजरात है तो हजरत वाहिद लफ्ज़ है। अब इसके मुख्तसर गुफ्तगू में सवाल नंबर 1 है गज़नफ़र ने पेशेवराना ज़िंदगी का आगाज़ किस हैसियत से किया और अब वो किस ओहदे पर फाइज हैं। पेशेवराना ज़िंदगी का आगाज़ पूछा है तो इस सवाल का जवाब है गज़नफ़र ने पेशेवराना ज़िंदगी का आगाज़ तदरीस यानी मुअल्लिम व मुदर्रिस की हैसियत से किया। अब वो उर्दू टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ के प्रिंसिपल की हैसियत से काम कर रहे हैं और यहाँ से फिर वो मुंतकिल होकर के जामिया चले गए जिस ओहदे पर वो फाइज हैं और लखनऊ में मुकीम है। ये किताब जब छपी है उस वक्त तक किताब के अकॉर्डिंग ये आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि अपनी अदबी जिंदगी का आगाज गज़नफ़र ने किस सिन्फ से किया, क्या आज उनकी शोहरत किसी दूसरी सिन्फ की वजह से है।
تو اس سوال کا جواب ہے کہ اپنی ادبی زندگی کا آغاز غضنفر نے ایک ہندی ڈرامہ کوئلے سے ہیرا لکھ کر کیا، جبکہ آج ان کی شہرت مختلف اصناف ادب کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3 ہے کہ بے نظیر اور اس کے ساتھیوں کو تالاب سے پانی حاصل کرنے کے لیے کیوں جنگ کرنی پڑی؟ تو اس کا جواب ہے کہ بے نظیر اور اس کے ساتھیوں کو تالاب سے پانی حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑی، وہ اس لیے چونکہ ان کی لوگوں کی پیاس نے اس بیابان میں ایک تالاب تلاش کیا جس پر مگرمچھوں کا قبضہ تھا۔ ان کو بہت پیاس لگی تھی اور پیاس کرتے کرتے ایک بیابان میں پہنچے اور وہاں پر ایک تالاب دیکھا، لیکن اس تالاب پر قبضہ کس کا تھا؟ مگرمچھوں کا تھا۔ مگرمچھوں کا قبضہ ہٹانے کے لیے جنگ کرنی پڑی تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکیں۔ سوال نمبر 4 ہے تالاب کے غائب ہو جانے کا واقعہ اپنے الفاظ میں قلم بند کیجئے۔ تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ تالاب کے غائب ہونے کا واقعہ، بے نظیر اور اس کے ساتھیوں کو پیاس لگی تھی، سب نے پیاس کی وجہ سے پانی تلاش کیا، البتہ بیابان میں ایک تالاب ملا اور اسے مگرمچھوں کے قبضے سے چھڑایا اور اپنی پیاس سبھوں نے بجھائی۔ پھر کچھ ساتھی حفاظت کی غرض سے چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ کچھ دنوں بعد پیاس کی وجہ سے تالاب کی طرف آئے تو تالاب ہی غائب تھا، پھر آئے تو تالاب غائب تھا۔ اس جگہ بلند و بالا چہار دیواری تھی، محافظ دستے بھی غائب تھے، وہ تالاب گھرے ہوئے اور مگرمچھ پھر سے اس پر قابض تھے، یہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5 ہے شو شیو ششانک اس آواز سے بونوں پر کیا اثر پڑا؟ تو اس آواز سے بونوں پر جو اثر پڑا ہے وہ اس طرح سے اس کا آنسر ہو سکتا ہے شو شیو ششانک اس آواز سے بونوں پر ایک خاص قسم کا اثر پڑا جس سے وہ سبھی چونک پڑے اور اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر عجیب الہیئت مخلوق کے پاس جمع ہو گئے۔ سوال نمبر 6 ہے یہاں پر اور بھی اس کے آنسر ہو سکتے ہیں، آپ کو وہاں پر کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہے سوال نمبر 6 کہ بے نظیر کی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے بونے اسے کہاں لے گئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بے نظیر کی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے بونے اسے ایک گنبد نما گول سے کمرے میں لے گیا۔ اب یہاں پر تفصیلی گفتگو ہے، لکھا ہے غضنفر فکشن کی جانب کب متوجہ ہوئے اور اس کے بعد ان کی ادبی سرگرمیاں کیسی رہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیں تو لکھا ہے تدریسی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز علی گڑھ میں عارضی لیکچرر کی حیثیت سے ہوا، پھر یونین پبلک سروس کمیشن نے ان کا سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز کی اکائی اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر سولن یعنی ہماچل پردیش میں بحیثیت تقرر کیا۔ اور اسی طرح سے ان کی جو سرگرمیاں رہی ہیں تو ہماچل پردیش میں ملازمت کے زمانے میں انہوں نے فکشن کی طرف متوجہ کی، تو سرگرمیاں کیسی رہیں؟ فکشن کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ 89 میں ان کا ناول پانی شائع ہوا، اسی زمانے میں اور لوگوں کے بھی ہوئے، تو یہاں تک یہ ہے کہ فکشن کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی سرگرمیاں فکشن نگاری کی طرف بڑھی۔ اسی طرح سے دوسرا کوشچن ہے کہ غضنفر کے 2 ہم عصر ناول نگاروں کے نام بتائیے اور ان کے ایک ایک مشہور ناول کا تعارف پیش کیجیے۔ یعنی غضنفر کے 2 ہم عصر ناول نگاروں میں ایک عبدالصمد ہیں اور دوسرا پیغام آفاقی ہے، جو آپ ابھی دیکھ چکے ہیں۔ پیغام آفاقی، ان دونوں کے ناول، عبدالصمد کے ناول کا نام ہے 2 گز زمین اور پیغام آفاقی کے ناول کا نام ہے مکان۔ اس طرح سے یہ اس کے تعارف بھی آپ کروا سکتے ہیں دیکھ کر کے۔ سوال نمبر 3 ہے غضنفر کی ادبی سرگرمیوں کا تعارف 200 الفاظ میں کرائیے۔ تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے یہ ان کی ادبی سرگرمیوں کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے، یہاں تک انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے صنفوں میں کام کیا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر آ سکتی ہیں ان کی ادبی سرگرمیوں سے متعلق اور اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے عمارت دارالتحقیق میں بے نظیر نے کیا کیا دیکھا؟ تفصیل سے لکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ایک محقق ہوں، یہ عمارت دارالتحقیق ہے، یہاں موجودات کا مطالعہ ہوتا ہے، غیر موجودات کی یہاں کھوج کی جاتی ہے، اشیاء کی ماہیت معلوم کی جاتی ہے، کائنات کے اندر ہونے والے تغیرات کے اسباب و علل کا پتہ لگایا جاتا ہے، اس جہان بے کنار میں امکانات پر غور و خوض کیا جاتا ہے، نئے نئے حقائق دریافت ہوتے ہیں اور ایجادات و انکشافات سے دنیا کو روشناس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5 ہے آپیازا کی تحقیق سے کیا ریگستانوں کا معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہے آپیازا اور پیاسے افراد کے بارے میں بتائیے۔
تو اس کا جواب ایسا ہو سکتا ہے، اگر اس کا دریافت کر لیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے، تو یہ ہے کہ غضنفر نے آپیازا شے کی ایجاد کر کے پیاس سے نجات حاصل کرنے کا جو نسخہ سجایا ہے، اس کی تنزیہ جہت سے مسئلے کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی خوب ہے کہ لوگوں کو پانی تو نہیں دیا جائے، لیکن پیاس کے بدلے ایک چاکلیٹ سے کام چلا لینے کی صلاح دی جائے۔ دواؤں اور قیمتی دواؤں کے مار سے پریشان عوام سے ہمیشہ کے لیے پانی کو الگ کر دیا جائے۔ غضنفر نے پانی کی تلاش اور اس کے پیچ در پیچ مسائل کو جادوئی حقیقت نگار کے انداز میں پیش کیا ہے۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کوئی آسمانی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کبھی معلوم ہوتا ہے ہمارے آس پاس کی زندگی کے مسائل و مباحث زیر بحث ہیں۔ دھوپ چھاؤں کی یہ تکنیک موجودہ سبق کے آغاز سے انجام تک دیکھنے کو ملے گی، جس سے تجسس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو آنسرز بتائے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، پھر ہم ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔